WHO اور تمام ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا وائرس ان لوگوں کے لوگ متاثر کرتا ہے جن کا امیون سسٹم، قوت مدافعت کمزور ہے۔ ہم کیا کریں؟ اپنی قوت مدافعت کو بڑھا لیں بس، اور اطمینان رکھیں جو رات قبر میں لکھی ہے دنیا میں نہیں آنی، چاہے آپ کو کوئی وائرس لگے چاہے نہ لگے۔ جو رات قبر میں لکھی ہے، موت کا سبب کوئی بیماری نہیں، کوئی وائرس نہیں، موت تو اپنے وقت پر آ ہی جانی ہے، اللہ ایمان کے ساتھ لے کر آئے تو ہم آخرت کی فکر کریں گے تو یہ فکر ہماری کم ہو جائے گی۔ تاہم قوت مدافعت کو بڑھانے کے، دیکھیں اللہ نے صبر کا کہا، نماز کا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعائیں ہمیں بتا دیں، ہمیں کیوں پریشان ہونا؟ اب رہ گیا مسئلہ قوت مدافعت کو بڑھانا، تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا، ہمارے پاس تو ہر چیز موجود، ہم بلا وجہ پریشان۔ غور کیجئے، امیون سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں ایک بہترین چیز کلونجی ہے، یہ کالے دانے جو آتے ہیں کلونجی، یہ بہترین چیز ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے جو انسان کی کیمسٹری ہے، کلونجی کی کیمسٹری بھی وہی۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ہم یہ بات سن کے کہیں گے سبحان اللہ، یقیناً، بے شک، اس طرح کے الفاظ ہم کہیں گے، لیکن ان الفاظ کو کہنے کے بعد ذرا سنیے، کیا کبھی ہمیں سر درد میں کلونجی یاد آئی؟ پیٹ کی کسی بیماری یا پاؤں کی کسی تکلیف میں ہمیں کلونجی یاد آئی؟ گویا سر سے لے کے پاؤں تک کوئی تکلیف آئی، کبھی ہمیں کلونجی یاد آئی؟ کتنی ہم روز کھاتے ہیں؟ تو ہمارا عمل کیا ہے؟ نبی نے تو ہمیں سب بتایا ہوا ہے۔ اور غور کیجئے، پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، آج اگر کوئی غیر مسلم میڈیکل سائنس کا بندہ کوئی دوائی بتا دے جی یہ دوائی میں نے ایجاد کی ہے اور یہ کرونا یا فلاں وائرس یا فلاں بیماری کے لیے ہے، ہم ادھر چل پڑتے ہیں۔ ہمارا 50 سال کا ماضی اس بات کا گواہ ہے، بعد میں 10-20 سال بعد پتہ لگتا ہے جی وہ تحقیق غلط تھی، وہ کہتے ہیں اب یہ نہ کھاؤ تو اب وہ کھاؤ، جو ان کی تحقیق سے ہم نے کھائی 20 سال بعد وہی منع کر دیتے ہیں کہ مت کھاؤ۔ پھر ہم جب ان کی بات کو سنتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں معلوم وہ کردار کا کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، کیا، کچھ نہیں پتا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کلونجی کا استعمال کتنا؟ تو ہم روزانہ کی بنیاد پر زندگی کا حصہ بنائیں، کلونجی کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اب کلونجی لیں کتنی مقدار میں؟ اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، 5 دانے 7 دانے لے لو، جو لیتے ہیں نا وہ بھی 5-7 دانے سے زیادہ لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، گرم ہوتی ہے جی۔ ارے خدا کے بندو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ چاہیے ہم کوشش کر کے روزانہ ½ ٹی اسپون کلونجی کا استعمال کر لیں، کھانے میں ڈال لیں، ڈائریکٹ کھا لیں، شہد میں ڈال کے کھا لیں، یا اس کا کہوہ بنا لیں۔ بھئی اگر کسی کو روزانہ کلونجی ½ ٹی اسپون، چائے کا آدھا چمچہ، تقریباً 3 گرام ہے، اتنی میڈیکل سائنس بتاتی ہے روز کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اتنی نہیں کھائی جا رہی، ایک دن چھوڑ کے کر لے، استعمال میں تو لائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا قوت مدافعت، ہمارا امیون سسٹم جو ہے انہانس ہو جائے گا، مسئلہ کوئی نہیں۔ تو یہ تو نبی نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا ہے، ہم اس کی طرف آئیں۔ اور خالی یہی نہیں بتایا، اور بھی بہت کچھ بتایا۔ ایک دوسری چیز ہے ہلدی، ہم ہلدی کا استعمال کریں، ہلدی کو دودھ میں ڈال کر استعمال کریں، بہترین، اور اس کا مستقل استعمال بہترین اینٹی بائیوٹک بھی، اور بہترین اس کے فائدے ہیں۔ آج تو باقاعدہ اسٹاربرگ جو کافی والے ہیں $5 یا $10 میں دودھ ہلدی سیل کر رہے ہیں، تو ہم اس کا استعمال کریں، ہماری قوت مدافعت مضبوط ہو جائے گی، پریشانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، حدیث میں علاج موجود۔ تیسری چیز ہے کھجور، ہم کھجور کو 3 دانے 5 دانے 7 دانے روز کھائیں۔ صحابہ کے ہاں 40 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کھجور کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، زندگی گزرتی تھی۔ پورے مدینہ میں کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی کلینک نہیں، کوئی حکیم نہیں۔ ایک حکیم کہیں سے آ گیا، اسے پتہ لگا ادھر حکیم کوئی نہیں ہے، وہ کہنے لگا میری دکانداری بڑی چلے گی۔ کئی دنوں کے بعد جب کوئی اس کے پاس مریض نہ آیا، بڑا پریشان، نبی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ ادھر تو کوئی نہیں آتا۔ فرمایا کہ بھئی ادھر یہ بیمار ہی نہیں ہوتے کہ جب بھوک لگتی ہے، زیادہ تیز بھوک میں کھاتے ہیں، ذرا سی بھوک ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی قوت مدافعت بہت اچھی ہے، وہ بیچارہ وہاں سے کہیں اور چلا گیا۔ ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں، ہم اوور ایٹنگ سے اپنے آپ کو بچائیں تو کھجور کی پابندی کریں۔ اور ایک اور چیز، اعصابی قوت کو بہترین کرنے کے لیے
تمام قسم کی اعصابی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین مشروب لے لیجئے، اس کا نام ہے نبیذ، نون با یا اور آگے زال، نون با یا زال، نبیذ۔ یہ صحابہ کرام کا مشروب تھا، صحابہ کرام کی فیوریٹ جو ہے نا یہ ڈش تھی۔ کیسے ہے یہ؟ آپ پانی کے اندر 3 یا 5 یا 7 کھجوریں ڈال دیجئے یا کشمش ڈال دیجئے، 8-10 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد وہ پانی بھی پی لیجئے، کھجور بھی کھا لیجئے، اس کو مستقل استعمال کیجئے۔ ہر قسم کی اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے، بلکہ مردوں کے لیے ہر طرح کی قوت کا ذریعہ بنتی ہے اور عورتوں کے لیے بھی بنتی ہے، خاص طور سے جن کو کوئی اعصابی کمزوری ہے۔ اس کو پابندی سے استعمال کریں، دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ہیں، اور قوت مدافعت، امیون سسٹم بھی ہمارا بڑھے گا۔ تو ہم اس کی طرف آئیں، نبیذ کی طرف آئیں۔ اس کے علاوہ سیب کا سرکہ، یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ شہد بہترین چیز ہے۔ ہم روزانہ کوشش کر کے 1 چمچہ تو شہد استعمال کریں، پانی میں ڈال کے کریں، ڈائریکٹ لے لیں، نہار منہ لے لیں، روز اب شہد کی ایک ترتیب بنائیں، انشاءاللہ اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے، اینٹی بیکٹیریا بھی ہے، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے تلبینہ۔ تلبینہ بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تھک جاتا ہوں، فرمایا تلبینہ کا استعمال کریں۔ اس کی ریسیپی ہر جگہ مل جاتی ہے، آسان چیز ہے، تلبینہ کا استعمال کریں۔ سب کچھ حدیث میں موجود۔ نبی علیہ السلام کی محبوب دعائیں اور محبوب کی بتائی ہوئی محبوب غذائیں، یہ ہمارے لیے علاج ہے، ہم اس طرف آ جائیں۔ اس کے علاوہ حجامہ، کپنگ تھراپی، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے نا، جو آج سائنس بتاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا کام ہی اصل یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، جسم سے خراب خون کو نکال کے انسان کے امیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے۔ ہمارے لیے ایک اور آسانی، یہ بھی حدیث سے ہمیں مل گئی، تو ہم اس کے لیے بہت کوشش کرنے والے بنے ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ منقہ ہم روزانہ 10 دانے کھا لیں، صبح دوپہر شام 5 کھا لیں، آسانی سے ملتا ہے۔ منقے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی تھکن کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں الحمدللہ روز کھاتا ہوں، دن خوب ذمہ داریاں ہیں، بھاگ دوڑ ہے، کام ہے، اور جس دن منقہ بھول جاتا ہوں اس دن کچھ محسوس ہوتی ہے ویکنیس، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا تھکن کس چیز کا نام ہے۔ منقہ آپ روز کھائیے، ریڈ سیلز منقے سے بنتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، بہت مہنگی دوائیں آپ کو بتا سکتے ہیں، تو ریڈ سیلز بنانے کے لیے منقہ کھائیے، دیکھیے اس کے کتنی برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھے ہیں بھئی، ہر نماز کے ساتھ 1 سپارہ، آدھا سپارہ قرآن پڑھ لیں، روز 2-3 سپارے قرآن پڑھ لیں۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پورا قرآن شفا ہے، پوری قرآن مجید کی تلاوت، کوئی سورت، سب میں شفا ہی شفا ہے۔ اس کو ہم پابندی سے تلاوت کریں۔ اور قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ شفا، ایک نام ہے سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام سورہ شفا ہے۔ اس کو پڑھیں 1 دفعہ یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ پڑھ کر، کبھی پانی پہ دم کر دیں، کبھی کھانے پہ دم کر لیں، وہ پی لیں، کھا لیں۔ اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان تمام چیزوں کی فکر کریں جن سے قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور وہ تمام غذائیں جن سے انسان بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت خراب ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ وہ کون سی غذائیں ہیں؟ زیادہ تر یہ جو کیمیکل سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہیں، سب ڈاکٹر منع کرتے ہیں۔ یہ جو ڈرنکس ہیں ایسے جو کیمیکل کے بنے ہوئے ہیں، ڈبوں میں آتے ہیں، ٹیٹرا پیک میں آتے ہیں، اب ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تو قوت مدافعت جو ہے وہ باقی رہے گی، کم نہیں ہوگی، ان چیزوں سے کم ہوتی ہے، حدیث کی چیزوں سے بڑھتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا احتیاط کریں، استعمال کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ مسواک کا استعمال، یہ بہت بہترین ہے، اس کا صفائی سے بھی تعلق ہے اور اس کا صحت سے بھی تعلق ہے، اس کو ہم پابندی سے کے ساتھ کریں۔ اور آخری بات، ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں، نیند کو پورا کریں، نیند پوری رکھیں اور ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں۔ جتنا اپنے آپ کو آپ میڈیا سے دور رکھیں گے، اتنی آپ کو کورونا کی انفارمیشن کم آئے گی، اتنی زندگی سکون میں گزرے گی۔ کر کے دیکھ لیجئے، میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جو ہر وقت خبروں پہ رہتے ہیں، پریشان، ایک ہفتہ ہو گیا گھر سے نہیں نکلتے، بالکل ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ میڈیا کا کم استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، ان کے چہرے پرسکون ہیں۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔